بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹی وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پہلے کمنٹ میں اللہ کا نام لکھیں۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کے دن ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب امام پاک کے سر مبارک کو زمین پر دیکھ کر نیچے آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ تمام پرندے امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے رنگ لیا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور مدینہ پہنچ کر وہ نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے گرد طواف کی طرح چکر لگانے لگا۔ اور جب مدینہ کے لوگ اس کبوتر کو دیکھنے لگ گئے اور کچھ دیر بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کبوتر کربلا سے آیا ہے اور نبی کریم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں رو رہا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ آپ کے نواسے کو لعنتی یزیدیوں نے کربل کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے، تب لوگوں نے کہا کہ دنیا کے سب کبوتر اسی کبوتر کی نسل کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان میں بہت برکت رکھی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کے ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا، اور اس کی بیٹی بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور جوان تھی۔ اچانک اسے ایک دن بوڑھ کا مرض ہو گیا اور وہ اندھی ہو گئی، اور اس کے جسم کے سارے عضو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو آس پاس کے سارے لوگ اس سے شدید متاثر ہوئے اور ڈرنے لگے اور اس لڑکی سے نفرت کرنے لگے۔ تو وہ یہودی یہ سارا کچھ دیکھ کر اپنی بیٹی کو وہاں سے دور ایک باغ میں جا کر رہنے کا کہا۔ وہ دن بھر شہر میں کام کیا کرتا اور رات کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن یہودی کام زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر نہ جا سکا اور اس کی بیٹی پریشان ہو گئی کہ اس کے ابو جان نہیں آ رہے، اور وہ اپنے ابو کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے نیچے آ گئی اور اس نے ایک پرندے کی چہچہانے کی آواز سنی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے منہ اوپر کر کے دیکھا۔ اوپر ایک کبوتر بیٹھا تھا جس کے پر خون سے لگا ہوا تھا، اس کے پروں کو خون لگا ہوا تھا۔ یہ وہی کبوتر تھا جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اس کبوتر کے پر میں سے ایک خون کا قطرہ گرا جو اس لڑکی کی آنکھ میں چلا گیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی برکت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور لڑکی کو آس پاس جو کچھ تھا وہ نظر آنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے اوپر دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ جب اس نے خون سے لت پت کبوتر کو دیکھا، خون کے کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم پر گرے اور اس لڑکی نے وہ قطرے اپنے جسم پر مال لیے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی برکت سے اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور اسے جو کچھ تھا آس پاس وہ سب نظر آنے لگا۔ لڑکی خوش ہو کر باہر نکلی تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے پہچان نہ پایا اور پوچھنے لگا کہ بیٹی تم کون ہو، اور یہاں پر میری بیٹی رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے خوشی کے آنسو رونے لگی اور بولی میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ باپ بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کی بینائی واپس آ گئی ہے، اور رونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے
نظر کیسے ٹھیک ہو گئی۔ بیٹی اپنے یہودی باپ کو درخت کے نیچے لے گئی اور سارا واقعہ کبوتر کا بتایا تو اس کے باپ نے اس کبوتر سے مخاطب ہو کر کہا، اے معصوم پرندے، تیری اس دردناک کہانی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور وہ کبوتر جس کے پروں سے خون لگا ہوا تھا کہنے لگا کہ یہ برکت والا خون ہے جو میرے پروں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ برکت اور مبارک خون نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے کافروں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اسی خون کی برکت سے اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور وہی مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔